قال اللہ تعالی و تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید لکم دینکم ولی دین صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے جامعہ مسجد رحمت للعالمین میں جامعہ مدینۃ العلم ڈسکا کے طلباء حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے وطن عزیز کو تا دم قیامت قائم اور دائم فرمائے، اور ہمارے جامعہ کو بھی اللہ پاک ہر دن میں ہر رات میں آنے والی ترقی عطا فرمائے، عزتیں عطا فرمائے۔ جو یاد ہے اصلاح امت فاؤنڈیشن کا نام ہم نے 14 اگست والے دن ہی رکھا تھا، اور پہلا پروگرام بھی 14 اگست کو ہوا تھا، لیکن اس دن بھی بارش کی شدت کی وجہ سے ایک سکول میں پروگرام رکھا تھا، لیکن مسجد کے اندر ہمیں پروگرام کرنا پڑا۔ آج بھی کچھ موسم ایسا ہے، لیکن موسم کی خوبصورتی اور موسم کا کمال آج بتا رہا ہے کہ آج واقعتاً اللہ کا شکر کرنے کا دن ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ یہ گو کہ دو قومی نظریہ لوگوں نے مشہور کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی کاوش تھی، علامہ اقبال کی کاوش تھی، دیگر علماء اہل سنت کی کاوش تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دو قومی نظریہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے وقت ہی پیدا ہو گیا، اور قرآن نے اس کو بیان کیا کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، یعنی میرے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کافر ہیں بد مذہب ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا، اصل مقصد یہ ہے کہ جو تم کرتے ہو وہ باطل ہے، جو تم بت پرستی کرتے ہو، غیروں کو خدا بنائے بیٹھے ہو، وہ باطل ہے، اور جس کو ہم نے خدا بنایا ہے وہ حقیقت میں حق ہے۔ اور اسی نظریے کو آگے بڑھاتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور بلکہ ان میں سب سے اعلیٰ نام شامل کریں تو ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کی فتاوی رضویہ پڑھیں تو آپ نے کئی لوگ جو پھر گئے تھے، دین کا نام لیتے تھے اور اہل سنت کو چھوڑ گئے تھے، دین اسلام کو ترک کر گئے تھے، اپنے سٹیجوں پر جو ہندو بڑے بڑے ان کے لیڈر تھے ان کو بٹھایا کرتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی مسجدوں کے اندر بھی جلسوں کے اندر ہندو لیڈران کو بلایا اور کہا کہ اکٹھے مل کر سارے کام کرنا جائز ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ آج بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اسلام اسلام ہے اور کفر کفر ہے، ہمارا ان کے ساتھ میل بیٹھنا اور ان کے ساتھ تعلق رکھنا قطعاً نہ پہلے جائز تھا نہ آج جائز ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فکر آج بھی زندہ ہے۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ پاکستان بنا تھا باطل کو الگ کرنے کے لیے، حق کو الگ کرنے کے لیے، تاکہ پتہ چلے یہ باطل ہیں اور یہ حق پرست ہیں، یہ پاکستان والے ہیں، یہ مدینے والے ہیں، اور وہ بت پرستی والے ہیں۔ تو اس لیے آج کا دن جو ہم خوشی کے طور پر مناتے ہیں، یہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر پاکستان نہ بنتا، جو آج کل ہمارے لیڈر کرپشن عام کیے ہوئے بیٹھے ہیں، ظلم و ستم عام کیے ہوئے بیٹھے ہیں، غریب کو ان کا حق نہیں دیتے، غریب کا جینا محال کیے ہوئے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے اگر پاکستان نہ بنتا تو یہی بڑے بڑے لیڈر جو آج بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، پروٹوکول کے ساتھ رہتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، تو یہ ہندوؤں کے جانور نہیں ہلا رہے ہوتے، ان کے خادم بنے ہوئے تھے، ان کے نوکر بنے ہوئے ہوتے، ان کے گھر پر بیٹھ کر غلامی کی زندگی گزارتے اور ہندو ازم رہتا، ان کے ماتحت رہتے اور عزت کی زندگی نہ گزار سکتے، بلکہ ان کو کھانا پینا بھی حلال کا نہ ملتا۔ یہ ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وطن عزیز عطا فرمایا تو بڑے بڑے منصب ملے، پروٹوکول ملا، پوری دنیا کے اندر عزت ملی، اور پھر ہم وہ 7 مئی سے لے کے 10 مئی تک کا دن نہیں بھولے، یہ 2025، کیونکہ ہم نے سنا تھا، کیونکہ ہم نے وہ دیکھا نہیں کہ 1965 کی جنگ ہوئی تھی، ہم نے وہ منظر دیکھا نہیں کہ 1947 کو ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کر
پاکستان حاصل کیا تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، لیکن کم سے کم زندگی میں ہم کہہ سکیں گے ہم نے 7 مئی سے لے کے 10 مئی کا دورانیہ 2025 میں دیکھا تھا کہ صرف چند ٹینک بارڈر پر گئے، چند میزائل اڑے، چند فوجی گنتی کے بارڈر پر گئے، بھائی ساری فوج نہیں گئی۔ تو یہ حال تھا کہ جو ہندو ہیں وہ اپنا سر چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنی عزت بچانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، کبھی اس کو فون ملا رہا ہے مودی، کبھی کسی کو فون ملا رہا ہے۔ ابھی مودی اور اس کے چاہنے والوں کو یہ سوچنا ہوگا ابھی ہماری ساری فوج نہیں گئی بارڈر پر، اور فوج کے پیچھے پیچھے ساری قوم بھی ہے، ساری فوج چلی جاتی، ساری قوم اگر سر پر کفن باندھ کر چلی جاتی، پھر ان کا حال کیا ہوتا، پھر ایک بھی ہندو نہ ملتا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی، اسلام کو رونق بخشی کہ چند مسلمان بھی اگر آگے بڑھ جائیں، چند کلمہ گو بھی آگے بڑھ جائیں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والے بھی آگے بڑھ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے اندر عزت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف نے کہا، اور آج بھی کہتے ہیں ہمارے بزرگ کہ آگے بڑھو، پوری دنیا تمہاری عزت کرے گی۔ وہ کفر، وہ جو ہمیں بار بار کہتے تھے پاکستان والے مانگتے ہیں کہ مانگ کر گزارا کرتے ہیں، آج ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ عرب کنٹری کہ جہاں پر پاکستان کے رہنے والوں کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو نا ہمارے غلام ہیں، یہ تو 2 نمبر لوگ ہیں، لیکن صرف وہ ایک 10 مئی کا دن جو گزرا، اس ایک دن کی وجہ سے، بلکہ ایک دن بھی پورا نہیں، چند گھنٹے، وہ جو چند گھنٹے پاک فوج نے اپنی عزت دکھائی، اپنی جرت دکھائی، اپنی طاقت دکھائی، تو وہ طاقت صرف ہندوستان کے اوپر حاوی نہیں ہوئی بلکہ پوری دنیا کے اوپر حاوی ہو گئی۔ وہ اپنے سروں کو چھپا کر بیٹھے ہیں اور پاکستانی الحمدللہ سر اٹھا کر پوری دنیا کے اندر عزت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ حکمرانوں کو چاہیے بزدلی چھوڑ دیں، فوج نے عزت دی اور آگے بڑھیں۔ جس طرح ہندوستان کو انہوں نے چند گھنٹے کے اندر اس کی اوقات دکھا دی، تو اگر یہ پوری جرت کا مظاہرہ کریں، پوری ایمانی قوت کا مظاہرہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے اندر عزت عطا فرما سکتا ہے۔ فلسطین کو بھی آزادی مل سکتی ہے، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں وہاں مسلمانوں کو آزادی مل سکتی ہے۔ یہ پاکستان ہے نا، اس پاکستان کی طرف پوری دنیا دیکھتی ہے کہ الحمدللہ یہاں پر ہی بڑے بڑے غازی پیدا ہوئے ہیں، عشق مصطفیٰ کے شاہ سوار پیدا ہوئے ہیں۔ آپ نظر اڑائیں تو یہاں پر ہی آپ کو ملیں گے شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، بابا جی خادم حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو یہاں نظر آئیں گے۔ علماء اہل سنت غازی ممتاز قادری کی صورت میں ہوں یا غازی علم دین شہید کی صورت میں ہوں، اسی سرزمین کا حصہ ہے غازی عبدالرحمن چیمہ، اور اسی سرزمین کا حصہ ہے الحمدللہ پاک فوج، جنہوں نے پوری دنیا کے اندر نعرہ تکبیر بلند کر کے بتا دیا یہ اسلام کی جھلک ہے، یہ اسلام کی طاقت ہے۔ اگر اسلام کی طاقت کے پیچھے سارے مسلمان، عرب کنٹری ہوں، ایشیا کے لوگ ہوں، پوری دنیا کے مسلمان ہوں، وہ پیچھے ہو جائیں اور ایک سب میں کھڑے ہو جائیں اور لائن بنا کر آگے بڑھیں، تو یہ امریکہ کیا، روس کیا، یہ ہندوستان کیا، جو دیگر کافر ہیں جو آنکھیں دکھاتے ہیں، وہ اپنے سر کو چھپا کر بیٹھیں گے۔ لیکن مزہ تب ہے کہ بندہ جرت کا مظاہرہ کرے۔ اسلام تو کہتا ہے آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ ہم اصل میں دعاؤں کا سہارا لیتے ہیں کہ دعا سے جو ہے نا کشمیر آزاد ہو جائے، دعا سے فلسطین آزاد ہو جائے، دعا سے ملک شام میں امن آ جائے، دعا سے افغانستان میں امن آ جائے، دعا سے ہندوستان میں مسلمان آزادی کی زندگی گزاریں، دعا سے سب کچھ ہو جائے۔ اور دعا بعد میں کی جاتی ہے جب صف میں بندہ کھڑا ہوتا ہے تلوار لے کر، صف میں کھڑا ہو میزائل لے کر، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے مولا ہم آگے ہیں میدان جنگ میں، اب ہماری جرت کو قبول فرما کے، ہماری طاقت کو قبول فرما کے اب اپنی مدد عطا فرما۔ ہم گھر بیٹھ کر، ہمارے حکمران بھی چاہتے ہیں دعا کریں کہ ایک حاکم نے کہا تھا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے روڈ پہ جو نا لائن بنا کر 10 منٹ کے لیے خاموشی کے ساتھ کھڑے احتجاج ریکارڈ کروائیں، فلسطین کے لیے احتجاج ریکارڈ کروائیں، کشمیر کے لیے احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ او بھائی اس طرح آزادی تھوڑی ملتی ہے، بدر کا میدان لگانا پڑتا ہے، احد کا میدان لگانا پڑتا ہے، خیبر کا میدان لگانا پڑتا ہے، میدان لگاتے ہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھتے ہیں، پھر اس دعا کی طاقت بھی اللہ عطا فرماتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہم آج کے دن پیغام یہ دینا چاہتے ہیں، ایک تو یہ تمام مسلمان اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو کر طاقت کا مظاہرہ کریں، اللہ پاک تمہاری طاقت کو رائیگاں نہیں جانے دے گا، اور پاکستان کے حکمران بالخصوص۔ ایک اور بات آخر میں عرض کرتا ہوں علماء اہل سنت کے لیے، جس طرح پاکستان کے لیے ہم ایک ہیں،
یہ آج کل اتحاد کی فضا اور اتحاد کی آواز بلند ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں تمام علماء اہل سنت وہ کسی بھی گروپ سے تعلق رکھتے ہوں، اگر کسی کے اندر کمی ہے وہ اپنی کمی کو دور کر لے، اگر وہ کسی اور سائٹ پر جا رہا ہے وہ سائٹ چینج کر کے آ جائے اہل سنت کے راستے کی طرف، ایک ہو جائیں، نیک ہو جائیں، اپنی غلطیوں کو دور کر لیں، اگر گستاخیاں کر رہے ہیں گستاخیوں کو دور کر لیں، اگر کسی اور جانب جا رہے ہیں اس راستے کو تبدیل کر کے اہل سنت کی راستے کی طرف آ جائیں، اعلیٰ حضرت کے فکر کی طرف آ جائیں۔ اس کا آسان حل یہ ہے، صرف ایک نظریہ لے لیں، وہ فکر اعلیٰ حضرت، فکر اعلیٰ حضرت کی طرف آ جائیں تو فکر اہل سنت خود بخود آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمارا یہ جو جامعہ جس کا آغاز ہوا اللہ اس کو آباد و شاد فرمائے، اور انشاءاللہ تبارک اللہ کل سے باقاعدہ درس نظامی کی کلاسز یہاں پر ہوں گی۔